جب بھی کوئی پوچھے آپ سے، اور وہ اس طرح سے مغالطہ آمیز سوال ہے کہ امامت اتنی اہم ہے تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی گویا ایک آپ ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ کیا کہیں ہم، اور ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ تو پورے قرآن پہ نظر رکھتا نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے ایک غلط مفروضہ قائم کیا، ایک غلط مفروضہ کہ قرآن میں امامت کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر، اس غلط مفروضے پر، بے بنیاد بات پر ایک سوال قائم کیا۔ اب ہم سے، آپ سے کہہ رہے ہیں آپ جواب دیجیے۔ کتنا ہوشیار ہے دشمن! تو آج سے ایک جواب لے کے جائیے گا۔ جیسے ہی کوئی کہے کہ قرآن مجید میں امامت کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، بلکہ دو جواب، ایک میں نے وہاں ممبر پہ عشرے میں دیا تھا، آج ایک جملہ اور اضافہ کروں گا۔ جب کوئی کہے کہ قرآن مجید میں امامت کا ذکر کیوں نہیں ہے، پہلا جواب یہ کہ کہاں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو جگہ جگہ پر امامت کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرا جواب کہیے کہ اگر واقعاً آپ یہ سمجھتے ہیں، معترض یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید میں امامت کا موضوع نہیں ہے، تو یہ امامت کے موضوع کی اہمیت نہیں گھٹا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں قرآن ناقص ہے۔ آپ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، زندگی کا ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے، حیات و کائنات کا ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک طرف آپ قرآن کا قصیدہ پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں قرآن میں امامت نہیں ہے، تو یہ قرآن کا نقص ہے، امامت کا نہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، 100,000 بار۔ ہمارا تھوڑی یہ عقیدہ ہے، واضح ہے، راسخ ہے، بات دل دماغ میں آ گئی۔ قرآن میں امامت کا ذکر نہیں ہے تو یہ قرآن کا نقص ہوا نا۔ کیسے نہیں ہے؟ ممکن کیسے ہے کہ قرآن مجید میں ذکر نہ ہو امامت کا؟ ہر چیز کا ذکر ہے قرآن میں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ شام کو، رات کو سو اپنے بستر پر تو صبح اٹھ کے طہارت کیسے کرو، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اور یہ نہیں بتایا کہ اتنی بڑی عظیم الشان انسانی آبادی، انسانی معاشرے کی رہبری کیسے کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد واضح ہے۔ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ امامت، اور ربانی امامت، الہی امامت، آسمانی امامت، قرآنی امامت کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن خود، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے امام۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے امام، یعنی قرآن کا نام قرآن بھی ہے، قرآن کا نام فرقان بھی ہے، قرآن کا نام ذکر بھی ہے، قرآن کا نام کتاب بھی ہے، قرآن کا نام نور بھی ہے، قرآن کا نام امام بھی ہے۔ بہت سے ہیں قرآن کے نام، اس میں سے ایک نام ہے امام۔ قرآن کا نام خود امام ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں میں اس طرح بکھرا ہوا ہے تذکرہ امامت کا کہ گلشن وحی الہی کے جس گوشے میں جاؤ امامت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ بس اب سمیٹ دو، 2-3 جملوں میں بس گفتگو سمیٹ دو۔ اس آیت کریمہ میں، یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو میں نے تلاوت کی ابھی، سورہ سجدہ کی 24ویں آیت، کہ اس آیت کی روشنی میں یہ کلیدی آیتوں میں سے ہے، اہم ترین آیتوں میں سے ہے، جن آیتوں سے موضوع عماد یعنی اس سبجیکٹ پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ ایک آیت تو سورہ مبارکہ ہے بقرہ میں ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یا علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ان کے تذکرے میں وہ بجائے خود ایک وہ ایسی آیت ہے، کتنا ہی کوئی آپ کو مغالطے میں مبتلا کرے، مگر یہ یاد رکھیے وہ تنہا ایسی آیت ہے کہ جو پورے موضوع امامت کا احاطہ کرتی ہے۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پورے موضوع کی قیامت تک کی امامت کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اور جو لوگ اس سے نہیں استفادہ کرتے یا کور چشم ہیں یا کور دل، یا آنکھیں بے نور ہیں یا دل بے نور، اور کوئی توجیہ ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے توجیہ، ممکن نہیں ہے کوئی توجیہ کی جائے۔ جو لوگ مترجم قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مفسر قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلامی اسکالر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ موضوع امامت کو اس آیت کی روشنی میں نہیں سمجھ سکتے، وہ یا کور چشم ہیں یا کور دل، یا ان کی آنکھیں بے نور ہیں یا دل بے نور۔ تو وہ اپنی جگہ ایک آیت، اور باقی جو آیتیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً۔ ظاہر پس منظر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا پس منظر ہے۔ بنی اسرائیل، یہ اسرائیل جو آج ہے اس کو ذہن میں نہ لائیے گا۔ بنی اسرائیل یعنی جناب ابراہیم کی اولاد، جناب یعقوب کی آل و اولاد، اور انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ پس منظر میں ہے، اور وہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان میں سے ہم نے ایسے امام بنائے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور کس بنیاد پر بنائے؟ خلاصے کے طور پر دو صفتیں رکھ دیں، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ ان اماموں میں دو صفتیں نمایاں ہیں، کیا پہچان دے دی ہے دنیا والوں کو۔ دیکھیے ایسے ہی انسان اپنی آنکھیں پھوڑ لے، یا آنکھیں موند لے، یا آنکھوں پہ پٹی باندھ لے تو دوسری بات ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو چھپتی نہیں، کسی پردے سے ڈھاکی نہیں جا سکتی، نہ ظلم چھپتا ہے نہ صبر۔ یاد رکھیے گا، ظلم کو پہچاننے کے لیے یونیورسٹی میں جا کے پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں، کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ظلم کو پہچاننے کے لیے یونیورسٹیز میں جا کر اسپیشل کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اگر انسان کی فطرت بیدار ہے، انسان کی فطرت اگر بیدار ہے، دل پاک ہے، ذہن صاف و شفاف ہے، تو اس کے سامنے ظلم اور عدل، صبر اور ظلم، یہ سب چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسی پہچان بتائی ہے اماموں کی کہ اس میں یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ صاحب ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیسے پہچانے امام کو۔ اور فرما رہے ہیں آپ، کسی سے بھی تاریخ سن لو، کہیں سے بھی تاریخ اٹھا کے پڑھ لو، دیکھو جہاں صبر درجہ کمال پر ہو، سمجھ لو کہ امامت وہیں ہوگی۔ صبر۔ ہاں یہاں ٹھہر کے ایک بات ضرور کہنا ضروری ہے، حالانکہ وقت تمام ہو گیا، ایک بات کہنا بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو مقدس الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک ظالم ہے، ہوس پیشہ انسان ہے، وہ تمام دنیا کو اپنی خواہشات نفس کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہشیں بے پناہ ہیں، اور جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو بڑی معصوم سی صورت بنا کے کہتا ہے میں تو بہت صبر کر رہا ہوں۔ یہ صبر کا غلط استعمال ہے، یہ صبر کا ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں اور آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں میں بہت صبر کر رہا ہوں۔ جب تک میری ہوس پوری نہ ہو جائے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ واضح ہے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ سلامتی ذہن، صفائے قلب، فطرت سلیم ہو، نیچر انسان کا پاک پاکیزہ ہو۔ اگر پاک پاکیزہ نیچر کا انسان ہے تو سمجھ لیجئے کہ صبر کی پہچان مشکل نہیں ہے اور ظلم کی پہچان مشکل نہیں ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے
ان میں سے ایسے امام بنائے، جعلنا، ہم نے بنایا، تاکہ وہ ہدایت کریں لوگوں کی ہمارے امر سے۔ خود یہ آیت بھی ظاہر ہے اس وقت میں تمام مطالب نہیں عرض کر سکتا، اتنی جامعیت ہے اس مضمون میں کہ قیامت تک کی امامتوں کا فیصلہ یہ آیت کر سکتی ہے۔ دو صفتیں جو نمایاں کی وہ کیا؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یہ وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور یہ وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ دو صفتیں تلاش کرو کہ یقین کہاں ہے اور صبر کہاں، یقین کہاں ہے اور صبر کہاں۔ تو دیکھو گے کہ اس سلسلہ امامت میں جو اہل بیت کا سلسلہ امامت ہے، اور یہ خود ذریت ابراہیم میں ہیں، آل ابراہیم میں ہیں، ذریت ابراہیم میں، ان کے ہاں پہلا امام بھی ہوگا تو یقین کے اس درجے پہ فائز نظر آئے گا جو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا مرتبہ یقین ہے، اور صبر کی کیا کیفیت ہے کہ آپ کا حق سلب کیا گیا، آپ کا عہدہ منصب سلب کیا گیا، بظاہر کیا ظلم امیر المومنین پر نہیں ہوا، اور آپ نے صبر کیا۔ صبر تاریخ گواہ ہے، واضح ہے۔ تو پہلا علی، وہاں بھی یقین اور صبر نمایا، دوسرا علی زین العابدین، وہاں بھی صبر اور یقین نمایا ہے۔ سب سے نمایاں جو صفت ہے سرکار کی ذات میں وہ صبر اور یقین، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب ظاہر ہے یہ ادبی استعمال ہے ان الفاظ کا، جو لوگ ادبی اور لٹریری ٹیسٹ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہم ابو الفضل العباس کو پروردگار وفا کہتے ہیں، ایسے ہی ہم سید سجاد کو پروردگار صبر کہتے ہیں۔